اللہ کی نورانیت ہوتی ہے تو پھر اس کو نیکی نیکی نظر آتی ہے، برائی برائی نظر آتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پر سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ داغ ختم ہو جاتا ہے، وہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرے، توبہ کے بعد پھر گناہ کرے، پھر گناہ کرے، تو اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا۔ احاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی معصیت، کفر اور شرک نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے۔ پھر قرآن کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سن لو خبردار، ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 اہم اعضاء دل، کان اور آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ سن لو، یہ دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو عقل، قلب اور فوائد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کان، آنکھ اور دل، ان سب کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں۔ انسان کے جسم میں یہی وہ علم کے ذرائع ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کے اندر نہ ہونا، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ اللہ نے جب آپ کو یہ تمام اعضاء، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، اگر ہم ان کو ان کے صحیح استعمال کی جگہ پر نہیں لے کے آتے، پھر قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یا عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ گویا کہ کافروں کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں، دل جیسی عظیم نعمت، کہ انسان دل کے ساتھ سمجھے اور غور کرے، کیونکہ یہ دل ہی منبع اخلاق ہے۔ تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے ان کے دلوں پر ہوگا، کیونکہ انہوں نے قلب جیسے مرکز اخلاق کو بگاڑا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کا اثر دل پہ ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے۔ فرمایا گیا وہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا دل ہے۔ محبت اور نفرت کے تمام جذبات یہ دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے کام کرنے اور نہ کرنے سے یہ سارا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمان سے زیادہ کسی کو غافل نہیں دیکھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دل جیسی اتنی عظیم نعمت اس کے سینے میں رکھی ہے، اور اسے شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے سینے کے اندر دل جیسی دولت رکھی ہے، دل جو مجھے عطا کیا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔